शहर कराची के अंदर हमने ये देखा कि थोड़ा बारिश आया लेकिन पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया। हम निकले, हमने शहर के अंदर एक टूर किया और घूम फिर के हमने हालात चेक करे तो हमने ये देखा कि इस थोड़ा बारिश के अंदर जो है शार फैसल जो है वो भी डूबा हुआ था। शार फैसल के अंदर भी, शार फैसल पे भी हमने देखा कि बच्चे जो हैं वो छोटे डुबकियाँ मार रहे थे और तैर रहे थे। उसके अलावा न्यू कराची का इलाका हो गया, सुजानी का इलाका हो गया, जिला बस्ती हो गया, कोई शहर का ऐसा कोना नहीं था जहां पर हमने देखा कि लोग परेशान ना हो। खवातीन, मर्द, लोगों की मोटरसाइकिलें खराब, लोगों की गाड़ियां खराब। और हैरत की बात है कि इस सूबे का वजीर आला गायब, इस सूबे का वजीर बल्दियात गायब, कहीं मालूम नहीं कहाँ गया। और इस शहर का जो मैनेजर है, चीफ मैनेजर, जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर है, वो शहर में उन गलियों में और उन मोहल्लों में घूम रहा था जहाँ पे सड़कें सूखी पड़ी हुई थी या जहाँ पे जिन इलाकों में बारिश हुई हुई। रात के टाइम पे मतलब पता चला कि जी उन्होंने इस बात पे इल्ज़ाम लगा दिया कि जो वजीर आजम साहब ने कराची के लोगों के लिए ग्रीन लाइन बनाई है, उस ग्रीन लाइन की वजह से जो है वो शहर में पानी खड़ा हो गया। तो जनाब आलम मुर्तज़ा वहाब साहब, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि शार फैसल के ऊपर कौन सी ग्रीन लाइन चल रही थी? आप हमें ये बता दें। शार फैसल का इलाका आपका क्यों डूबा हुआ था? और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एरियाज जो बारिश के इलाके में बुरी तरह पानी से डूबे हुए थे। देखिए जी, हम आपको एक बात बताएं कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस 13 साल के दौर में और उनके जो 5 अदवार शहर सूबे सिंध के अंदर आए, हमने देखा है कि ये वो सियासी जमात है जो कि काम करना नहीं चाहती है, जो लोगों की खिदमत करना नहीं चाहती है। ये दिन ब दिन मसाइल बढ़ाते जा रहे हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अच्छाई कुछ आ नहीं रही है, बेहतरी कुछ आ नहीं रही है। अगर बेहतरी यहाँ आ रही है तो मेरे वजीर आजम इमरान खान की तरफ से आ रही है। हमने कुछ दिन पहले कराची को खुशखबरी दी, शहर कराची के अंदर ग्रीन लाइन बसेस आ गई, अच्छा इफ्तिताह हो गया और हम उम्मीद कर रहे हैं कि नवंबर के महीने में वो आपको सड़कों पर नजर आएगी। आज शहर कराची के लिए एक और बहुत बड़ा पैगाम है और एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो है आपका केसीआर के ऊपर जो है आज अप्रूवल सारे हो गए हैं और अंदाजन 20.5 अरब रुपए लगाकर इसका सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आप बहुत जल्द कराची शहर में, कराची की सड़कों के ऊपर आप केसीआर मूव होते हुए देखेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो वजीर आजम इमरान खान साहब ने कराची में जब जलसे होते थे तो कराची वालों से वादे किए थे कि कराची वालों, हम तुम्हें केसीआर देंगे, हम शहर कराची को ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में ग्रीन लाइन देंगे। वजीर आजम साहब ने कहा था कि कराची के पीने के पानी के जो मसाइल हैं उसके जरिए हम कराची के शहरियों को K4 देंगे, जो कि K4 भी बनना शुरू हो गया है। कराची की सड़कें तामीर हो रही हैं, कराची के पार्क्स बन रहे हैं, कराची के स्पोर्ट्स ग्राउंड बन रहे हैं, कराची के MNAs और MPs जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं, जो कि बेसिकली मैनेजर्स हैं, और उनके साथ साथ उनके जो वजीर आला हैं जो कि चीफ मैनेजर हैं, वो सिर्फ इस सूबे के अंदर लूटमार के अंदर जो है मसरूफ हैं। आवाम की खिदमत होते हुए हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। ना आवाम के पास सूबे सिंध के अंदर पीने का पानी मुयसर है, ना बच्चों के पास स्कूलों में तालीम मुयसर है, ना अस्पतालों के अंदर इलाज है, ना ही शहर के अंदर यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है। आज की तारीख के अंदर भी अगर आप जाके डेटा निकालें तो सिर्फ इन 6 महीनों के अंदर सन 2021 के अंदर हजारों की तादाद में कोई 35 से 40 हजार मोटरसाइकिल छिन गई हैं, 60 से 70 हजार मोबाइल फोन जो हैं वो छिन गए हैं, लातादाद लोगों के घरों में डकैतियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, लोग अगवा हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इनके जो वजीर आला साहब है वो सो रहे हैं। सो बेसिकली इस वक्त सूबा सिंध जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ करप्शन के अंदर तब्दील हो चुका है। इसके जो वाइस चांसलर है वो आसिफ अली जरदारी हैं, इसके जो ट्रस्टी हैं वो बिलावल जरदारी हैं, और इस यूनिवर्सिटी ऑफ करप्शन के जो चीफ मैनेजर हैं वो मुराद अली शाह हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर पूरी दुनिया के अंदर 2 नंबर लोगों की कोई वर्ल्ड 11 बनाई जाएगी तो इसके अंदर भी 11 के 11 लोग आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिलेंगे। ये साबित होता है, ये तर्ज हुक्मरानी जो हम इनकी सूबे सिंध के अंदर दे रहे हैं, देख रहे हैं, ये हमें नजर आ रही है। लिहाजा मैं सूबे सिंध की हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर वापस बारिश आ रही है, बड़ी जोरदार बारिश आ रही है, भरपूर बारिश होगी। बिलावल जरदारी साहब
زیادہ بارش آئے گا اور زیادہ پانی آئے گا تو بلاول زرداری صاحب آپ کے جو زیادہ مینیجرز ہیں اور جو آپ کے زیادہ منسٹرز ہیں ان سب کو بولیں تیاری کر لیں, بوٹ پہن لیں لمبے چوڑے, کوئی رین کوٹ پہن لیں, سڑکوں پر نکلیں, لوگوں کی خدمت کریں, لوگوں کی ہیلپ کریں. کہاں ہیں بلاول صاحب آپ کے منسٹرز؟ کہاں ہے آپ کا وزیر اعلیٰ بلاول زرداری صاحب؟ آپ کا وزیر بلدیات کدھر ہے بلاول صاحب؟ ہمیں صوبے سندھ میں آپ کے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں. کراچی شہر وزیر اعظم عمران خان کا شہر ہے بلاول زرداری, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہی رہے گا. میری ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب سے آج سے 2 دن پہلے. وزیر اعظم صاحب کو میں نے بڑی ڈیٹیل کے اندر بلاول زرداری صوبے سندھ کے حالات کے بارے میں بتایا. میں نے بتایا وزیر اعظم صاحب کو کہ وزیر اعظم صاحب اگر صوبے سندھ کے اندر کوئی چیز ترقی کر رہی ہے تو وہ صرف لوٹ مار اور کرپشن کر رہی ہے. میں نے بتایا وزیر اعظم صاحب کو کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے تو صحت کارڈ دے دیا پنجاب کو, کے پی کو, کشمیر کو, گلگت بلتستان کو, لیکن صوبے سندھ کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت سندھ ہے جس لیول اور جس کلاس کا وہ ہیلتھ کا نظام فراہم کر رہے ہیں, لوگ بڑے پریشان ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ صوبے سندھ کے لوگوں کو بھی ہیلتھ کارڈ ملے جو ہیلتھ کارڈ پنجاب اور کے پی میں ملا ہے, لیکن یہاں کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ ہمیں ہیلتھ کارڈ کی ضرورت نہیں. میں نے وزیر اعظم صاحب کو یہ بھی بتایا کہ وزیر اعظم صاحب اس وقت صوبے سندھ کے اندر جو تعلیمی نظام ہے وہ تباہ حال ہو چکا ہے, اور ہمیں تو جلن بھی ہوتی ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے دیکھ کر کہ کیوں پنجاب ہی صرف ترقی کر رہا ہے, کیوں صرف کے پی ہی ترقی کر رہا ہے, لیکن صوبے سندھ کے اندر جو تعلیم کا نظام ہے وہ بھی نیچے کی طرف جاتا جا رہا ہے. اور یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک نصاب قبول نہیں. اس ایوان کے اندر 2015 کے اندر میں نے ایک قرارداد جمع کرائی تھی جس میں یہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے اسکولوں کے اندر قرآن شریف کو بھی مہینے سے پڑھایا جائے اور ہمارے بچوں کو بتایا جائے کہ ہمارا قرآن شریف کہتا ہے کیا. وہ جی جو ہے بڑی اکثریت کے ساتھ جو یونانیسلی جو ہے پاس ہوئی وہ قرارداد, لیکن آج تک اس پہ کام نہیں کیا گیا. وزیر اعظم صاحب کو میں نے یہ بھی بتایا صوبے سندھ کے اندر جو بدامنی ہے, جو ڈاکوؤں کا راز ہے اندرون سندھ کے اندر اور شہر کے اندر لوٹ مار جو ہے اس کے بارے میں بھی بتایا. میں آپ میڈیا چینلز کے تھرو بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب صوبے سندھ کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہیں. وزیر اعظم صاحب جتنا پنجاب, کے پی, بلوچستان, گلگت بلتستان, کشمیر کے لیے نہیں اتنا فکر مند وہ صوبے سندھ کے لیے ہیں. ان کو بہت فکر ہے کہ صوبے سندھ کے لوگ اس وقت جس مشکلات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سائے تلے زندگی گزار رہے ہیں اس کا انہیں پورا احساس ہے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ خرم تم نے گھبرانا نہیں ہے, انشاءاللہ تعالی اگلی حکومت ہم صوبے سندھ کے اندر بھی بنائیں گے, اور مجھے بھی یقین ہے کہ میرا وزیر اعظم انشاءاللہ تعالی صوبے سندھ میں حکومت بنائے گا. صوبے سندھ کے لوگ جتنی تبدیلی چاہتے ہیں شاید اتنی تبدیلی اور کہیں پہ ضرورت نہیں ہے. میں ونس اگین اپنی بات ختم کرتے ہوئے اپنے تمام میڈیا کا شکریہ ادا کروں گا کہ میڈیا جس طریقے سے صوبے سندھ کے اندر یہ تباہی کو دکھا رہا ہے, جس طرح بارش کے اندر آپ لوگوں نے معاملات کو ہائی لائٹ کیا, میں اس کا بڑا مشکور ہوں, آپ کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو بھی ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. آخر میں ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے کوئی نوٹیفیکیشن نکالا ہے. اس نوٹیفیکیشن میں یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے جیب میں کووڈ کی ویکسینیشن کا کارڈ نہیں ہوگا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا. وزیر اعلیٰ صاحب, چیف مینیجر صاحب, آپ جو طریقہ کار نکال رہے ہیں لوٹ مار کے, کرپشن کے, اور یہ پولیس کو لگا رہے ہیں اب عوام کے پیچھے, ان کے خلاف یہ کوشش کرنے کے اور پھر ان سے پیسہ بٹورنے کے, ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے, ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. یہ تو شکر ہے وزیر اعظم صاحب کا, مشکور ہیں ہم ان کے کہ انہوں نے پورے پاکستان میں, پورے صوبے سندھ میں جتنی عوام کو ویکسینیشن لگی ہے وہ وزیر اعظم کی دی گئی ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو تو صرف عوام کو ٹیکہ لگانے کا کہا تھا. کون سا ٹیکہ؟ کووڈ کا ٹیکہ. وزیر اعظم صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ عوام کو نوٹوں میں ٹیکہ لگانا شروع کر دیں. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کروں گا کہ جب چیف جسٹس صاحب معاملات صوبے سندھ کے اندر بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں, ہم تو مجبور ہیں 18ویں ترمیم کے تلے دبے ہوئے ہیں, پھنسے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ وقت آیا تو اس کا بھی خاتمہ کروائیں گے کبھی. تو لہٰذا چیف جسٹس صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اس کا نوٹس لیں. آپ کراچی آئے, کراچی رجسٹری میں آ کے آپ نے بہت سارے معاملات کے اوپر نوٹس لیے چیف جسٹس صاحب,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ایکشن کی ضرورت ہے. جو ذمہ داران ہیں ان کو ان کی منزلوں تک پہنچانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. آخر کے اندر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا جو مجھے یاد آئی, بہت زیادہ ضروری ہے کہ کراچی شہر کے اندر دوہرا معیار چل رہا ہے. وہ معیار یہ کہ جو ایک کنسٹرکشن ہائی وے پہ ہو رہی ہے وہاں پہ اجازت دے دی جاتی ہے, وہاں پر ریگولرائز کر دیا جاتا ہے, لیکن شہر کراچی کے اندر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو بلڈنگز بن گئی ہیں جہاں پہ اب تھرڈ پارٹی انٹرسٹ آ گیا, جیسے کہ لوگ وہاں پر آگے رہ رہے ہیں, وہاں پر ان کو اجازت نہیں دی جاتی. میں چاہتا ہوں کہ آج اس ایوان کے اندر وزیر اعلیٰ صاحب آئیں اور آگے ضرور بتائیں کہ ان کی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ کراچی کے اندر جو کنسٹرکشن کا سلسلہ چل رہا ہے, جو پرمیشن کا سلسلہ چل رہا ہے, وہ کب تک یہ نظام چلے گا. یہ دوہرا نظام کہ بحریہ میں کوئی اور نظام اور یہاں پہ کوئی اور نظام, یہ قابل قبول کسی بھی حال کے اندر نہیں ہے. بھائی یہ بتا دیجیے گا, سندھ میں جو آئی پی او کی طرف سے ڈیٹ لیے گئے تھے تقریباً 1,70,000 افراد میں ڈیٹ لیے اور صرف 12 فٹ پاس ہوئے ہیں, 0.70%. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال سے بہتر یہ رہے گا کہ میں اس کے بعد تھوڑا اسٹڈی کر لوں, اور ابھی آپ نے مجھے یہ بات بتائی ہے, اس کے بعد میں آپ کو اس کا جواب دے سکوں گا. میرے علم میں ابھی نہیں ہے بات میں. جی جہاں پر کھڑے ہو کر ویڈیو بنائی ہے سے بھی سوال بنتا ہے کہ مسائل میں کس طرح اضافہ کیا, اور جہاں تک جو پولیس کے سوال ہے پولیس کے امن و امان ناکامی کے بعد رینجرس کو کون سے اختیارات دیتے ہیں, یہ جو واقعات ہو رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں جی دیکھیں حفیظ صاحب آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ رینجرز کے پاس اختیارات کتنی ہیں, رینجرز کو کیا کیا اتھارٹی دی ہے سندھ گورنمنٹ نے, رینجرز کتنے دن تک ان شخصیات کو اپنے پاس رکھ سکتی ہے جو کہ بد امنی کے اندر ملوث ہیں. رینجرز کے پاس سارے اختیارات تو نہیں ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ رینجرز کو وہ تمام اختیارات دے دیے جائیں جس وقت کراچی آپریشن میں دیے گئے تھے, تاکہ کراچی شہر کے اندر جو اسٹریٹ کرائم کا معاملہ چل رہا ہے یہ کنٹرول ہو سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے اندر جو بارشوں کے معاملات رہے, جو پانی کے اندر لوگ ڈوبتے رہے, جو لوگ ڈبکیاں مارتے رہے, لوگ پریشان رہے, لوگوں کی گاڑیاں بند رہی, لوگ اپنے گھروں میں نہیں پہنچ سکے, اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کی پوری اس صوبے کے چیف مینیجر مراد علی شاہ کے اوپر آتی ہے, اس صوبے کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب کے اوپر آتی ہے, اور اس شہر کے چیف مینیجر جو مراد علی شاہ ہیں ان کے اوپر آتی ہے. سو اگر ہم یہ ذمہ داریاں اگر اپنی نہیں لیں گے اور کام ٹھیک سے نہیں کریں گے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ لوگ اسی بے بسی میں اس شہر میں زندگی گزارتے رہیں گے. بارش ہوئی تھی اور پانی جمع نہیں ہوا تھا تو اس کو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ سامنے آیا تھا کہ پی ٹی آئی نے صاف کرا دی, اس لیے پانی جمع نہیں ہوا, لیکن اس دفعہ پانی جمع ہو گیا تو پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ بیان دے دی ہے پیپلز پارٹی نے. دیکھیں سر میری اس میں جی جی کہا یہ انصافی یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے جو ویڈیو کا دکھائی ہے وہ پچھلی بارش کی تھی, جب تو میں نے پرسنلی وزٹ کیا ہے کہ مجھے کئی جگہ پہ پانی میں بالکل نظر آیا ہے, باقی کچھ جگہ میں بالکل کلیئر. ہاں جی اب تو یہ ایسی باتیں کریں گے کہ شاید ہم نے پرانی ویڈیو کا شیئر کر لی. یہ مرتضی صاحب 2 نمبری ہمیں آتی نہیں, ہم 1 نمبر لوگ ہیں, آپ 2 نمبر لوگ ہیں, ساری 2 نمبریاں مرتضی صاحب آپ کو آتی ہوں گی. ہم سیدھے سادے لوگ ہیں, ہمیں جو دکھتا ہے وہ ہم دکھاتے ہیں, اور ہم تو مشہور ہیں میڈیا کے کہ میڈیا ہمارا ساتھ دیتی ہے سچائی دکھانے کے لیے. سچے لوگوں کو ساتھ میڈیا نے ہمیشہ دیا ہے. دوسری بات ہے جو میں آخری بات آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کراچی کے برے حالات دیکھتے ہوئے بارش کے دوران یہ فیصلہ کرا کہ کراچی کے جو 3 بڑے نالے ہیں ان کو ہم صاف کریں گے, جو کہ گجر نالا, محمود آباد نالا اور اورنگی نالا. 35 ارب روپے اس کے اوپر دیے گئے اور اس کا کام شروع ہو چکا آج سے 3 مہینے پہلے. اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جو 3 بڑے نالے ہیں وہ تحریک انصاف کی حکومت, وفاقی حکومت صاف کرے گی, لیکن کے ایم سی کے اور ڈی ایم سی کے جو چھوٹے نالے ہیں ان کی صفائی کرنا اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کا کام ہے. جب چھوٹے نالے انہوں نے صاف نہیں کرے تو پانی بڑے نالوں میں پہنچے گا کیسے؟ اب یہ کیا چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت آ کے یہاں پہ گٹر بھی صاف کرے, چھوٹے جو نالیاں چل رہی ہیں ان کو بھی صاف کرے. ان کو تو شرم سے ڈوب مارنے کا مقام ہے ان کے لیے, جو ان کی طرز حکمرانی صوبے سندھ کے اندر چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صوبے سندھ کے لوگ جو ان کی
जो है इनको किसी हाल में आप कबूल नहीं करेंगे जिस तरीके से लोगों का इन्होंने हाल किया सूबे के अंदर। शुक्रिया। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।